عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارہ۔ تو ایک قرآن مجید نہیں، دو مکمل ہو رہے ہیں۔ تو میں ابھی کل رات کو ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلی مرتبہ ہمارا یہ جو قرآن مجید مکمل ہوا وہ 1 مئی 2011 کو مکمل ہوا تھا، درس والا جو قرآن مجید ہے، اور آج تقریباً یعنی 10 سال ہی کا عرصہ ہو گیا، کچھ زیادہ ہو گیا اس سے جو ہے مکمل ہوا ہے۔ تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ بالترتیب اور بالالتزام اس کے اندر جو ہے وہ شرکت فرمائیں۔ اور میں اس موقع پر پھر آپ تمام احباب کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں اور کسی قابل بھی نہیں ہوں، یہ اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک پہنچا، ان کی محبتوں سے اور شفقتوں سے، اور خاص طور پر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ ان کی دعائیں ہمیشہ جو ہے ساتھ رہتی ہیں، اور سرپرستی بھی، تو جس کی وجہ سے میں یہ چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی زندگیوں میں برکتیں دے کہ ہماری سرپرستی اسی طریقے سے کرتے رہیں۔ جب میں یہاں اس مسجد میں آیا اور قرآن مجید کا درس شروع ہوا تو سب سے پہلے درس کے لیے جو میں نے درخواست کی وہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ سے، تو پہلا درس بھی انہوں نے دیا۔ پھر اس کے بعد جب پہلی مرتبہ مکمل ہوا تو حضرت تشریف لائے، تو درس جو ہے اس سے ذرا لیٹ ہو گئے، راولپنڈی غالباً گئے ہوئے تھے، بعد میں پروگرام میں شریک ہو گئے، تو آج دوسری مرتبہ الحمدللہ جب مکمل ہوا ہے تو ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ اب پہلا درس میں ہم نے قرآن مجید کا سنا، اور آج آخری صورتوں کا درس بھی انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے۔ تو انشاءاللہ قرآنی ترتیب کے مطابق ہمارا یہ اشراق کی نماز تک درس جاری رہتا ہے، تقریباً انشاءاللہ 6:30 کے قریب تک ہمارا یہ پروگرام جو ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ تو اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا استاد محترم حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ آخری 2 صورتوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے درس ارشاد فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ فرما دیں میں امن اور حفاظت مانگتا ہوں اس رب کی جو دانوں کو توڑ کر چیر کر ان میں سے کونپلیں پودے نکالتا ہے، اس کی مخلوق کے شر سے، نقصان سے اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے اور گھروں کے اندر پھونکنے والی جادوگر عورتیں یا جماعتیں ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کا اظہار کرے۔ آپ فرما دیں میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا انسان ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جیسے ہمارے عزیز
حضرت مولانا قاری عبید الرحمن صاحب، انہوں نے بتا دیا ماشاءاللہ، ان کو یاد ہے کب درس شروع ہوا اور ختم ہوا، پھر دوبارہ، اور قرآن کریم پورا سنایا جو قابل رشک عمل ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب اماموں کو توفیق عطا فرما دیں، اور اگر مساجد کے امام لائق ہوتے تو آج ہمارے ملک میں جھگڑے، اختلافات اس حد تک نہ پہنچتے جو پہنچے ہوئے ہیں۔ اشارے چند ایک کرنے ہیں۔ حضرت نے نماز بھی پڑھائی خوبصورت، دعا بھی جامع معنی کر دی، اور سارا اس تقریر کا تعارف بھی کر دیا۔ مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بیان یا تقریر کی، آپ فکر مند نہ ہو کہ کوئی 2 صورتوں کی تفسیر سنائی جائے گی۔ چند ایک کلمات اس بابرکت مجلس میں شمولیت کا جو مولانا عبید الرحمن صاحب نے موقع عطا فرمایا، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند کلمات عرض کرنے ہیں۔ جس پروگرام کا انہوں نے اظہار نہیں کیا، ایک اور پروگرام بھی ہے سب کچھ کے بعد، اس میں بھی دیر نہ ہو۔ جہاں تک اس موقع پر جذبات کا تعلق ہے، تو آپ کے جذبات آپ کی حاضری سے ظاہر ہیں اور توجہ سے، اور میں اپنے دل کی ساری باتوں کو شاید زبان پر نہ لا سکوں، جیسے کہ خود مولانا صاحب کے اوپر رقت طاری ہوئی، ایسے ہی جذبات میں دل نرم ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ نرم دل اللہ کو پسند ہے، سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں، یہ نزول کے لحاظ سے تو بہت پہلے کی ہیں، 20 اور 21 نمبر ہے نزول کا۔ 114 صورتوں میں سے 20ویں نمبر کی یہ فلق ہے، اور 21ویں نمبر کی الناس ہے۔ ترتیب نزولی اور ہے، اور ترتیب مصحفی اور ہے۔ مصحف یہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں، اور نازل جیسے ہوا ضرورتوں کے مطابق اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ یہ جو مصحفی ترتیب ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے قرآن کی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن آ چکا ہوتا تھا اس کا دور 1 دفعہ ہوتا تھا۔ آپ پڑھتے تھے، حضرت جبریل سنتے تھے، وہ پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ دور ہوا پورے قرآن کا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ جبریل میرے ساتھ قرآن کا 1 دفعہ دور کرتا تھا، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہ صورتیں، سب سے بڑی صورت الفاظ کے لحاظ سے سورہ بقرہ ہے، اور سب سے بڑی صورت ثواب اور درجے کے لحاظ سے سورہ فاتحہ ہے۔ 7 آیتیں ہیں، 1 صفحے پہ لکھی ہوتی ہے۔ آپ کو نیند بھی نہ آئے اور آپ اس کار خیر میں شامل ہوں، آپ ذرا بتا دیں سب سے بڑی صورت ثواب اور درجے کے لحاظ سے کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔
سارے نہیں بولے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی باتیں کرنے میں ثواب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی آیت الفاظ کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے آخر میں ہے، قریباً آیت مداینہ اس کو کہتے ہیں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اور سب سے بڑی آیت ثواب کے لحاظ سے بولو کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے؟ سب سے بڑی آیت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اور حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا، جو اقرأہم لکتاب اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا سب سے اچھا قاری جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے، اقرأہم ابی۔ تو بڑا اعزاز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بڑا قاری ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے سورہ بینہ پڑھاؤں۔ تو حضرت ابی نے سوال کیا، میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا؟ فرمایا تیرا نام لے کر اللہ نے مجھے بتایا کہ اس کو سورہ بینہ پڑھاؤ۔ تو حضرت ابی جو تھے وہ انہوں نے کہا میرا نام رب العالمین کی اعلیٰ مجلس میں ذکر کیا گیا، تو اس پر خوشی سے رونے لگی، جیسے مولانا عبید الرحمن صاحب اس موقع پر خوشی کی وجہ سے جذباتی ہو گئے۔ حضرت ابی رونے لگے کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو چونکہ یہ اعزاز ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا تھا، اقرا سب سے بڑا قاری، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ خود اس کو پڑھائیں۔ تو یہ بات یہ علماء کرام یا خاص طور پر قرائے اعظام جانتے ہیں کہ جو کسی ادارے کا بڑا استاد ہوتا ہے، براہ راست وہ کسی سے منزل کسی بچے سے سنے یا اس کو مشق کرائے تو وہ اس میں بڑی اس کو عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ نے فرمایا تم پڑھاؤ اس کو سورہ بینہ، تو اقرا بنانا تھا۔ تو خیر میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی ممتاز ترین صورتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہا تھا کہ ایسی صورتیں نہ قرآن میں ہیں نہ کسی اور کتاب میں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میرے دل میں بات تھوڑی سی آئی کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ حضرت سفر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ان صورتوں کے ساتھ پڑھائی۔ فجر میں لمبی قرات ہوتی ہے لیکن وہ سفر کا موقع تھا، تو یہ صورتیں پڑھا، ان صورتوں کے ساتھ نماز پڑھا کر آپ نے اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا کیا دیکھا تو نے؟ مطلب ہے تو نے ان کو مختصر سا سمجھا، یہ تو فجر کی نماز بھی کافی ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ صورتیں ممتاز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خصوصی مقصد کے لیے جادو کیا گیا، یہودیوں نے جادو کیا اور چند مہینے آپ اس سے متاثر رہے۔ صرف ازواج مطہرات کے حوالے سے مقصد یہ تھا کہ آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ گھروں میں لڑیں اور آپ پریشان ہوں، تو جب گھر میں آدمی پریشان ہو تو باہر کیسے کام کر سکتا ہے تسلی سے؟ تو اتنا بڑا خطرناک حملہ کیا انہوں نے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے، اور جادو کا سب سے بڑا اثر خطرناک یہی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ فرمایا کہ ہاروت ماروت سے وہ لوگ وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ساتھ خاوند بیوی میں جدائی ہو جائے اور آپس میں لڑائی ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک رات بہت دعائیں کی اس حوالے سے اور بار بار دعا کی، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تجھے معلوم ہے
میں نے جو کچھ رب سے پوچھا اللہ نے مجھے بتا دیا۔ تو یہ 2 صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں اس موقع پر، آپ کے بالوں کو مانگ کر، داڑھی مبارک کے بال، سر کے بال مانگ کر اس یہودی کی بیٹیوں نے، اور اس یہودی نے ان پر جادو کیا تھا اور ایک کنویں میں پھینک کر اوپر پتھر پھینک دیے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاکار بھیجے، وہ بال لائے گئے، ان میں گریں تھیں، 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ 2 صورتیں آپ نے پڑھی، ان کی 11 آیتیں ہیں، پہلی صورت کی 5 اور دوسری کی 6 آیتیں۔ تو ایک ایک آیت آپ پڑھتے رہے اور ایک ایک گرہ کھلتی رہی، اور فرمایا کہ ایسے آپ کو صحت ہو گئی جیسے کہ باندھا ہوا کوئی شخص کھول دیا جائے، انشط من اقال۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سونے سے پہلے معوذات، یعنی اس سے ایک صورت پہلے قل هو اللہ احد، اس کو ساتھ ملائیں تو معوذات کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں اکیلی ہوں تو معوذتین، یعنی دم کے لیے جو صورتیں ہیں۔ تو آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر سارے جسم پر، ہاتھوں کو جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے مل کر آپ سویا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کئی طرح تھے، منافق تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، اور اس دین کے لیے کسی پر کوئی مصیبت آئے اور پریشانی آئے تو اس کو یہ سوچ کر تسلی ہو سکتی ہے کہ جو اس دین کا، اسلام کا جو بانی ہے، خاتم النبیین، میں آپ سے درود پڑھوانے کے لیے نام لیتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ، انہوں نے کون سی مصیبت نہیں برداشت کی؟ آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی پہلے کسی کو نہیں دی گئی، کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مار مار کر پتھروں میں چھپا دیا جاتا تھا، جبریل پتھر ہٹاتے تھے، جب صحت ہوتی پھر کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 950 سال تک مار کھاتے رہے قوم سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائشیں اور مشقتیں آئیں ان کو سناتے ہوئے بھی کئی منٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاقیں دلوائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے کی حالت میں کیا کیا گیا؟ غلاظت اوپر ڈالی گئی، اور آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر عقبہ نے ایسا مروڑا کہ آپ کی سانس بند ہوئی۔ اور ابو بکر صدیق کو کسی نے کہا تیرے ساتھی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دوڑ کر آئے، عقبہ کو دھکا دیا اور یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس مرد کامل کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ بتوں کو رب نہیں کہتا، اللہ کو رب کہتا ہے، ان یقول ربی اللہ۔ یہی بات رجل مومن نے اس وقت کہی تھی کہ جب فرعون نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے نہ روکو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، تو اس نے یہ کہا، جو چچا زاد بھائی تھا فرعون کا، اس کی کابینہ میں شامل تھا، مومن تھا، یکتم ایمانہ، ابھی تک ایمان کو دل میں چھپایا ہوا تھا، اب سوچا کہ میں دل میں ایمان کو رکھوں اور جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کو میرے سامنے شہید کر دیا جائے، اس چھپانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر جو کچھ کہا، وہ تو بہت کچھ کہا ہوگا، لیکن 2-3 رکوع قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ مومن پوری صورت ہے، اس میں قصہ ہے سارا، تو اس میں یہ کہا کیا تم اس لیے قتل کرتے ہو کہ فرعون کو رب نہیں کہتا، اللہ کو رب کہتا ہے؟ تو عقبہ بن ابی معیط کو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بتوں کو رب نہیں کہتے، مخلوق میں سے کسی کو نہیں کہتے، اللہ کو کہتے ہیں، یہ جرم ہے، اس لیے قتل کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر کو پکڑ کر خوب مارا لوگوں نے، اور جب زخمی ہو کر گھر میں پہنچایا رشتہ داروں نے، ہوش آیا تو کہا یہ دودھ پی لو تھوڑا سا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے محمد الرسول اللہ کی حالت کا پتہ نہیں چل جائے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہیں،
آپ دودھ پی لیں تھوڑا سا. کہا نہیں، پہلے میں اپنی آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، پھر اس کے بعد علاج وغیرہ سوچا جائے گا. عاشق صادق تھا، محب صادق تھا ابو بکر صدیق. سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کے دشمن بے شمار تھے، کون سی تکلیف. طائف والوں نے کیا کیا، اور پھر مکے سے قتل کا منصوبہ بنایا. او یقتلوک، اللہ نے فرمایا آپ نکل جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ امانتیں واپس کرنے کے لیے، دشمن بڑے تھے لیکن نظریے کے دشمن تھے، صادق اور امین مانتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ یہ خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولتا. تو امانتیں واپس کرنے کے لیے وہ حضرت علی کو لٹایا اپنے بستر پر، اور خود جو ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، ارشادات پر اتنا یقین تھا، فرمایا آپ نکل جائیں، کچھ نہیں ہوگا. تو آپ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہتے ہوئے نکل گئے، حالانکہ ننگی تلواریں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے مل کر. میں اشارے کر رہا ہوں، تفصیلی واقعات نہیں سناتا. آپ مکے سے جاتے ہوئے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ تو سب شہروں سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اگر قوم نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. بخاری شریف میں موجود ہے. تو یہ بتا دیں آپ ان سارے واقعات کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں سے پناہ کس سے مانگتے تھے جی؟ قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، ہیں جی ملک الناس. تو مصیبتوں سے بچنے کے لیے بولو کس کا سہارا اللہ تعالیٰ لیتے تھے؟ کیوں نہیں بولتے؟ گناہ دی علیکم. اور بھائی اللہ کے بندو بولو. یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عورت ناچیں ہوتی ہیں اور نعرے لگتے ہیں اور گستاخی ہوتی ہے اسلام آباد میں، آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور خاموش رہتے ہو، بولتے نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر اذ تستغیثون ربکم، اے نبی تو بھی اور تیرے صحابی 313 بھی کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ اللہ ربکم، رب سے. دشمنوں کے مقابلے میں مدد اللہ سے مانگی اور مصیبتوں سے چھٹکارے کی دعا کس سے کی؟ اللہ سے. اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پہلی صورت میں دنیا کے 4 مصیبتوں سے ایک اللہ کی صفت کا واسطہ دے کر دعا کی، رب الفلق. اور مصیبتیں ما خلق اور غاسق اذا وقب، نفاثات فی العقد، حاسد اذا حسد. 4 مصیبتوں سے بدنی اور دنیا کی حفاظت مانگنے کے لیے اللہ کی ایک صفت کا حوالہ، اور ایک مصیبت جو روحانی ہے اور دینی ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے 3 صفات کا ذکر، رب الناس ملک الناس الہ الناس. جو رب ہے، بادشاہ ہے. ہمارے ہاں کیا بادشاہیاں ہیں، کیا ہو رہا ہے حکومتیں چھیننے اور باقی رکھنے کے لیے. پڑھے لکھے لوگ کتنے زبردست مہذب طریقے سے اور ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ کلمے کے نام پر بننے والے ملک 73-74 سال ہو گئے. سب کچھ آیا، کلمہ نہیں آیا. سب کچھ آیا، دین نہیں آیا. سب کچھ آیا، قرآن اور سنت نہیں آیا. میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں. عہدوں پر لڑائیاں ہیں. اس وقت تو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا بولو؟ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. آج سیاستدان کہتے مذہب کا ذکر مت کرو، صرف جمہوریت کا ذکر کرو. جمہوریت جمہوریت تو جمہوریت تو
برطانیہ میں بھی ہے، جمہوریت تو انڈیا میں بھی ہے، جمہوریت تو ہر جگہ ہے، یہ تو بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا بولو؟ اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے قرآن پورا سنا فجر کی نماز میں، سارے سیاستدان فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، قرآن سیکھیں، مطلب سیکھیں، عمل کریں، اور ان کا نعرہ ہو ہم اسلام کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، بنایا کسی کام کے لیے تھا، ہو کچھ اور رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امن مانگنے کے لیے بے مثال صورتیں ہیں۔ اور باقی ان کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ کے امام صاحب کے والد محترم حضرت مولانا استاد الحدیث مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم نے حقد الجواہرات تفسیر لکھی ہے 2 جلدوں میں، اور وہاں پر ان صورتوں کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ساری تفسیر پہلے تو جانتا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، ترجمہ میں نے سنا دیا ہے۔ میں جتنا خوش ہوا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى له من سامع۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوبصورت چہرے والا بنائے۔ قیامت میں خوبصورت چہرے والے کون ہوں گے جی؟ مومن۔ بولو کون ہوں گے؟ اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت چہرے جو مومنوں کے ہوں گے وہ تر و تازہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، چہرے سفید ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ سفید کرے، خوبصورت بنائے، اس کو دوسرے الفاظ میں جنتی بنائے، جو میری بات سن کر یاد رکھے اور جیسے سنی ایسے آگے پہنچا دے، ایسے آگے۔ تو الحمدللہ ہم نے اساتذہ سے جو پڑھا تھا اس نوجوان کو وہ سکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے آگے آپ کو پورا قرآن کتنی مرتبہ سنا دیا؟ 8 مرتبہ پورا قرآن فجر کی نماز میں، ورنہ اپنی بات کرنی ذرا مشکل ہوتی ہے۔ بعض امام صرف بیچارے 2-4 صورتیں ہی ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں۔ جب ان سے نماز پڑھانے کا کہا جائے یا والضحیٰ پڑھے گے، لم یکن پڑھے گے، ہے جی، لیکن یہ سارا قرآن شروع سے آخر تک یہ عام مسجدوں میں نہیں ہے۔ نہ مقتدی سننے کے لیے تیار، نہ امام سنانے کے لیے تیار۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھیں کھول کر صبح اٹھ کر آ کر سنا دیا۔ قرآن سنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب تراویح میں سنایا جاتا ہے تو دن میں روزہ رکھ کر کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم یاد کرنا بھی آسان ہے اور یہ بھولتا بھی بہت جلدی ہے، اور متشابہات ہیں بہت زیادہ، متشابہات ہیں، تو ایسا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کہتا ہے مولوی جو ہے یہ صرف روٹیاں کھاتا ہے جی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قل هو اللہ احد سنانے کی آپ کو طاقت نہیں ہے کہ نہیں؟ بات آپ ناراض ہو رہے ہیں، اس لیے میں زیادہ بات اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ حقائق جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، ڈگری ہے، فلاں یونیورسٹی، اور آتی سورہ اخلاص بھی نہیں، آتی دعائے قنوت بھی نہیں، اور آتا جو ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور وہ لوگ سنتے ہیں اپنے گھروں میں، لقمہ دی، وہ جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں جی، وہ پرنٹ کرنے والے نے صحیح نہیں لکھا جی، میں پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر لقمہ دیا جاتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو مولوی نکمہ ہے تو آپ بھی قرآن سنائے نا فجر کی نماز میں۔ کوئی بیرسٹر، کوئی چودھری صاحب، کوئی خان صاحب جو ماشاءاللہ مفت میں ثواب کے لیے ووٹ دیتے ہیں، اور نہیں سمجھ آ رہی، ثواب کے لیے، نیکی کے لیے مفت ووٹ دیتے ہیں نیک لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو بزرگ مفت ووٹ دیتے ہیں، تو ذرا کھڑے ہو کر قرآن سنا کر دکھائیں۔ یہ مولوی نکمہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس کام پر مولوی کو لگایا، یہ مولوی وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے سچے نبی خاتم النبیین نے کیا صلی اللہ۔
العلماء ورثۃ الانبیاء، جو صحیح علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ مصلی رسول ہے، آپ بھی سب کہتے ہیں مصلی رسول پر کھڑا ہوا، ممبر رسول پر کھڑا ہوا۔ تو وہ کوئی آدمی تھا، تو اس نے دوسرے اپنے ایک باپ کے دو بیٹے تھے، ایک نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، دوسرے نے اس کو کام میں لگایا، خوب بڑھایا۔ ضرورت پڑی اس کو کسی کام کی، کہا بھائی تھوڑے سے پیسے قرض دے دو۔ اس نے تانا دیا، اس نے کہا ہم دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، جتنا مجھے ملا اتنا تجھے بھی ملا، تو نے خواہ غریبوں میں بانٹ کر ختم کر دیا، میں نے کام میں لگایا اتنا بڑھایا، آج تجھے ضرورت پڑی مجھ سے قرض مانگتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو قارون کا وارث ہے، میں اللہ کے نبی کا وارث ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، مجھے تیرے اوپر کوئی حسد نہیں ہے۔ یہ لفظ آیا اذا حسد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک جس کو اللہ تعالی حلال مال دے اور صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالی حکمت اور علم عطا فرمائے، وہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی پڑھائے، جیسے مولانا عبید الرحمن صاحب، یہ میرے دائیں بائیں علماء کرام ماشاءاللہ۔ تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، میں کوئی تانا دینا کسی کا کوئی فائدہ نہیں، دعوت ہے کہ قرآن سب مسلمانوں کے لیے ہے، صرف مولویوں کی ذمہ نہیں ہے، ہر مسلمان۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تو اللہ کرے کہ آپ کے بچے بھی، آپ کے عزیز بھی وہ قرآن کریم یاد بھی کریں، سمجھیں بھی، اور سب مسجدوں میں پڑھے لکھے صحیح قرآن سنانے والے امام آ جائیں، تو یہ جو فرقہ بندی اور یہ جو جھگڑے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میرے پیچھے ہوتی ہے جی، یہ سارے جھگڑے جو ہے تقسیم یہ ختم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ آپ کو انتظار نہ کراؤں، اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان شریف کے لیے بھی صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس نوجوان کی طرح قرآن کریم کی یعنی علم اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ مولانا عبید الرحمن صاحب کا سنانا اور ان نمازیوں کا سننا قبول فرما۔ یا اللہ ان کو اس قرآن کریم کے سننے سنانے کے عمل کے لیے صحت، عافیت اور عمر دراز نصیب فرما، عافیت والی، اور یا اللہ ان کی خدمت کو ہم گناہ گاروں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے اساتذہ کے لیے اور ان کے بڑوں کے لیے، سرپرستوں کے لیے یا اللہ دنیا اور آخرت کی مزید عزتوں کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس مسجد والوں کو جنہوں نے مولانا صاحب کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو قرآن سنانے کی دعوت دی، درخواست کی اور سنا، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکات اور درجات نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مساجد کے اندر لائق امام، حق پرست امام یا اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہلاء سے، ان پڑھوں سے، اور یا اللہ بدعت اور رسومات کو پھیلانے والے اماموں سے ان اپنے گھروں کو پاک فرما دے، اور یا اللہ صحیح امام، ملک کے امام اور مسجدوں کے امام یا اللہ ہمیں اہل دین اور اہل حق نصیب فرما، اور جو دوسروں کے ایجنٹ ہیں، خادم ہیں، یا اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے دولت کمانے کے لیے اس ملک کو استعمال کرتے ہیں، یا اللہ ان سے ہم سب کو نجات نصیب فرما، نجات نصیب فرما۔ اور یا اللہ ابھی 23 تاریخ کو پھر قرارداد پاکستان کا دن اور 14 اگست کو یوم آزادی، کہاں آزاد ہیں ہم؟
دوسرے کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور ہم آزادی کے دن مناتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں کفار کی غلامی سے آزادی نصیب فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما، ہم سارے غلام بنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی، اطاعت، شفاعت آپ کے دست مبارک سے کوثر کا جام ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو نے اپنے گھر میں اکٹھا کیا، یا اللہ اپنی جنت میں بھی اپنے فضل سے کرم سے ہمیں اکٹھا فرما دے۔ جو دعائیں مولانا صاحب نے کی ہیں بڑی تفصیل سے، یا اللہ ان سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا